مدینہ سے باہر ایک مسجد ہے، ابھی تو خیر وہ مدینہ کا ہی حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں مسجد قباء، وہ مسجد وہ تھی کہ جو مدینہ کا داخلی دروازہ تھا، مدینہ میں داخل ہونے کا انٹری پوائنٹ تھا۔ اس مقام پہ رسول اللہ رک گئے، جمعے کا دن تھا، اور رسول نے فرمایا کہ کیوں نہ جمعہ نماز پڑھائی جائے۔ یاد رکھیے کہ ابھی 2 رکعت نماز بھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ رسول نے جو نماز پڑھائی ہے جمعے کی اس دن، وہ بے معنی عبادت پڑھائی ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، میں خطبہ دے دیتا ہوں اور پھر سب مل کر نماز پڑھ لیتے۔ فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن جو عبادت کرنا چاہے۔ تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی، پہلی جن لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی ہے، تو یہ تصور غلط ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی، جمعے کی نماز پڑھائی اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ علی ابن ابی طالب کو جب دور سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چلیے آگے مدینہ میں چلیے، استقبال کرنے کے لیے لوگ آئے، انصار جو تھے وہ باہر تک آ چکے تھے، یا رسول اللہ بس مدینہ اندر آئیے تشریف فرمایا کہ نہیں، علی کے بغیر نہیں داخل ہوگا۔ علی آ گئے، سیدہ کو لے کر آئے، فاطمہ بنت اسد کو لے کر آئے، اور وہ امانتیں جو رسول اللہ نے مشرکین سے لی تھی واپس کر دی اور آ گئے۔ اب یہاں صیغہ مواخات ہوا، بھائی بنانے کا صیغہ ہوا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امام زمانہ بھی جب آئیں گے درود پڑھتے امام زمانہ کی ذات تو مولا بھی صیغہ مواخات جاری کریں گے۔ یعنی کیا؟ وہ صیغہ، وہ جملے، صیغہ نکاح تو آپ نے الحمدللہ سب نے سنا ہی ہوگا کہ صیغہ نکاح سے مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں۔ صیغہ مواخات یعنی بھائی بنانے کا صیغہ، وہ افراد جو 2 الگ الگ والدین سے ہیں یا 2 الگ الگ والد سے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی بن جائیں، مومن ہوں اور آپس میں بھائی بن جائیں، تو ایک صیغہ پڑھا جاتا ہے۔ امام آئیں گے تو یہ صیغہ پڑھیں گے، حتیٰ کہ روایت میں آیا کہ اس صیغہ پڑھنے کے بعد، یہ اس دور کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، اگرچہ آپ کو کتابوں میں مفاتیح الجنان میں یہ صیغہ مل جائے گا، پڑھنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا اس کا۔ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث میں آیا کہ اگر تم کسی مومن کو اپنے بھائی کا درجہ دے دو تو جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ تم کو لے کر نہ جائے۔ تو وہ صیغہ عام طور پہ غدیر کے دن پڑھا جاتا ہے، جب 2 مومن آپس میں ہاتھ ڈال کر وہ صیغہ پڑھتے ہیں۔ یہ صیغہ کب پڑھا گیا؟ یہ پڑھا رسول نے سب سے پہلے انصار اور مہاجر کے درمیان۔ ایک انصار، ایک مہاجر، جو ہجرت کر کے آیا وہ مہاجر، جو نصرت کے لیے آمادہ مدینہ کا رہائشی وہ انصار، وہ ناصر۔ ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں اور بھائی بناتے جاتے ہیں، بھائی بناتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب رونے لگے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر مولا کائنات نے گریہ کیا۔ رسول قریب گئے، فرمایا لماذا یبکیک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، لیکن میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ اچھا جو بزرگ افراد تھے، بڑے بڑے عالم اسلام کی بڑی نامور شخصیات، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ رسول نے ناموں کو اور ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھا تھا، رسول نے قلبی حالت کو دیکھا تھا۔ فرمایا کیوں رو رہا ہے ابو طالب کے بیٹے؟ فرمایا کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے کہا کہ اے علی، اس مجمع میں اگر کوئی تیرے لائق ہوتا تو اسے تیرا بھائی بنا دیتا۔ اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں دیا اور فرمایا
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔